شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 91 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانوں کا بیان. رسول اللہ کے کھانے بتائے گئے کیسے ہوتے تھے. ابن القیم الجوزی کہتے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا، یعنی اوورآل جب احادیث کو دیکھتے ہیں اور آپ کے معمولات کو جب دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے پینے کے معمولات کیا تھے، کون سی چیزیں کھاتے تھے، کس طریقے پر کھاتے تھے، کتنی مقدار میں اور کون سی چیزوں کا کمبینیشن بناتے تھے، تو جب ان کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ کے کھانے پینے کے بارے میں تحقیق کی گئی تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی زندگی میں کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی. ہمارے ہاں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ مچھلی کے بعد دودھ یا مچھلی کے ساتھ دودھ یا دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہ کی جائے. اور آپ نے کبھی دودھ کے ساتھ کھٹی چیز بھی استعمال نہیں کی، ترش چیز. بہت سی چیزیں ہیں جیسے لیمن ہے، اورنج ہے. اورنج اگر کھٹا ہے کینو کی قسم میں سے، یا ونیگر ہے، سرکہ، دہی، کیونکہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، دودھ اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہتا، اپنی حیت فوراً چینج کر لیتا ہے. پنیر کس سے بنایا جاتا ہے؟ دودھ میں کھٹی چیز ڈالنے سے. سرکہ ڈال کے پنیر بنتا ہے، دہی ڈال کے بنتا ہے، اور اسی طرح لیمو ڈال کے بنتا ہے. تو پنیر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ دودھ کو پھاڑ دیا جائے. اور پھاڑا کیسے جاتا ہے؟ کھٹی چیز ڈال کے. اگر تو باہری کھانے سے پہلے اگر کھٹی چیز ڈال کے پنیر بنایا گیا تو حرج نہیں، لیکن کھانے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی کیا کیا جس میں انسانی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی خاص تحقیق نہیں آئی. تحقیقات عام طور پر ان چیزوں پر ہوتی ہیں جن سے کسی ایک خاص ٹائپ کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. وہ سمجھدار لوگ جو دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں. ایک لے مین کا فائدہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے نہیں سوچا آج تک، اور نہ ایسی چیزوں پر ریسرچ کرنے کو ابھی تک غور کیا گیا ان چیزوں پر کہ ایک انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں کون سی ہیں، نقصان پہنچانے والی کون سی ہیں، یا کون سی چیزوں کے کمبینیشن جو ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہیں، ان کو روکا جائے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ بیمار ہوں اور زیادہ سے زیادہ دوا کھائیں. ٹھیک، مگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ دوا نہ کھائیں، بلکہ آپ ایسے طریقے پر غذا کھائیں، ایسے طریقے پر آپ کا گزر بسر ہو کہ آپ کو دوا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، آپ بیمار ہی نہ ہوں، آپ صحت مند رہیں. یہ چیز آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی، کیونکہ سب کی مائیں بھی سب چیزیں نہیں جانتی. اب سب شادی کے لائق لوگ ہیں، اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اچھی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. تو پھر جب آپ مائیں بنیں گی تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کر سکیں گی؟ جتنا علم آپ کے پاس ہے، آپ نے اپنی ماں سے جو لیا ہے وہی آپ کے پاس ہے، کیونکہ رسول اللہ کے حدیث یا سنتیں گھر میں ایز سچ تعلیم نہیں دی گئی، تو اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں. جب معلوم نہیں تو ظاہر ہے ہم ہر چیز جو بھی سامنے آئے گی ہم سمجھیں گے کھانے کی چیز ہے لہٰذا کھا لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو حلال اور حرام کے بارے میں تحقیق کا بھی رواج بھی نہیں ہے. جو باہر کے ملکوں میں غیر مسلم کنٹریز میں مسلمان رہتے ہیں وہ پھر بھی ہم سے زیادہ کانشیس ہیں. کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو پہلے وہ اس کا فارمولا دیکھتے ہیں اور پھر تحقیق کرنے کے بعد وہ چیز گھر لے کر آتے ہیں کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام. ہم چونکہ ایک مسلمان ملک میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ملک میں جو بھی چیز کھانے کی آتی ہے وہ حلال ہوتی ہے، لہٰذا جو بھی مارکیٹ میں مل رہا ہے وہ سب کھانے کا ہے، جائز ہے اور ہم کھا سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں. اور یہ سوچ بڑی غلط ہے، اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط رویہ ہونا چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی سنت کھانے کے بارے میں کیا تھی. دودھ کے ساتھ مچھلی استعمال نہیں کی،
اور نہ دودھ کے ساتھ کھٹی چیز استعمال کی. لہٰذا آج کے بعد ہم بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے. پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ غلطی کرتے آئے ہیں تو آج کے بعد وہ غلطیاں نہ کریں اور ان اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو صحت مند بنائیں. آپ نے کبھی 2 گرم غذاؤں کو ساتھ نہیں لیا، جیسے کھجور اور انجیر، اور اسی طرح 2 ٹھنڈی غذاؤں کو بھی ایک ساتھ نہیں لیا جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو. مثال کے طور پر آپ اورنج اور انار دونوں ٹھنڈے ہیں، اور اسی طرح اورنج اور گاجر کی بھی تاثیر ٹھنڈی ہے. اکثر ہمارے ہاں گاجر اور مالٹے کا جوس بنایا جاتا ہے اور اکثر اسے ہم بیمار ہوتے دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو. ہاں، بہت احتیاط کی جائے، دھوپ میں بیٹھ کے پیا جائے، اس میں تھوڑی سی ادرک ملا لی جائے یا شہد ملا لیا جائے، پھر تو کچھ نہیں کہتا. لیکن اگر صرف ان کا جوس پیتے ہوئے بہت سے لوگوں کے جسم میں درد ہیں، بہت سے لوگوں کا پیٹ خراب، بہت کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر پھر بھی ایک چونکہ سستا کمبینیشن ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں سوچتے کہ دونوں ٹھنڈی چیزیں ہیں تو ہم ان سے اوائڈ کریں تاکہ بیمار ہونے سے بچیں. خیر، آپ نے 2 لیسدار چیزوں کو بھی اکٹھا نہیں کیا. لیسدار چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر بھنڈی اور اروی ہے، اور ماش کی دال ہے، چاول بھی لیسدار ہیں. نوڈلز دیکھیں تو جس میدے سے وہ بنے وہ بھی لیسدار ہے. اگر زیادہ گل جائیں تو نوڈلز کیسے ہوتے ہیں؟ جس چیز کو بھی زیادہ گلایا جائے اور وہ لیس چھوڑ دے وہ لیسدار ہی ہے. لہٰذا ایسی 2 چیزوں کو جن کے اندر لیس پیدا ہوتی ہے آپ نے ان کا بھی کمبینیشن نہیں کیا. اگر ایک چیز لیسدار ہے تو دوسری خشک. نہ 2 قابض چیزیں ایک ساتھ کھائیں، قبض کرنے والی چیزیں. مثلا کیلا ہے، کسی حد تک اگر ایک سنگل کیلا کھایا جائے تو عام طور پر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. اور کون سی؟ وہ جو جاپانی ہے، جیسے جاپانی پھل خشک ہوتا ہے نا. بریڈ جو ہے کانسٹیپیشن کرنے والی چیز، اس لیے ہم زیادہ نہیں کہہ سکتے. اس میں میدا ضرور پایا جاتا ہے جو لیسدار ہے. جس بھی چیز میں پانی ڈالے اور وہ لیسدار ہو جائے سمجھیں کہ وہ اسی کی نسل ہے. میدے کی جتنی چیزیں ہیں، بسکٹ، کیک، پیسٹری، بریڈ، ساری کی ساری لیسدار چیزیں. اور ہم ایٹ اے ٹائم پیزا، نان، یہ سب میدے سے بنی ہوئی چیزیں. بیکری آئٹمز جتنے ہیں ان میں سے ایک بھی فائدہ مند نہیں ہے. ان میں زیادہ تاثیر نقصان پہنچانے کی ہے اور کم فائدہ. کم فائدہ کیا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے بس. اس سے آگے کتنے اس میں کیلوریز ہیں اور کتنے اس میں وٹامن ہیں آپ کچھ نہیں جانتے. اگر اس سے اچھی چیز اویلیبل ہے تو پھر ہم گھٹیا پہ کیوں جائیں؟ ایک تو مہنگا لے کر آئیں اور دوسرا نقصان بھی پائیں. تو ایسی چیز کا کیا فائدہ؟ جیب بھی خالی ہو اور نقصان بھی پائیں. رسول اللہ تو ہمیں وہ چیز بتاتے ہیں جس سے ہمیں دوہرا فائدہ ہو. اب دیکھیں آپ، جو کا دلیا ایک پیکٹ جو 200 گرام کا ہے وہ تقریباً 25 روپے کا آتا ہے. اگر آپ آدھا پیکٹ بھی بنائیں 12.5 روپے کا بنتا ہے. اس کو اگر آپ بوائل کریں تو آپ 3 دن تک اس کو کھا سکتے ہیں. کتنے میں پڑی آپ کو لاگت؟ 3 دن تک اگر آپ 12.5 روپے کی چیز کھا رہے ہیں. بریڈ لے کر آئیں گے، اگر آپ چھوٹی بریڈ بھی لے کر آئیں کتنے میں پڑے گی؟ اس کو آپ کتنے دن کھا سکتے ہیں؟ مطلب فرق ہے نا. اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا نقصان کیا ہے، ان کو بھی کمپیئر کریں. لسٹ بنایا کریں، دیکھا کریں اس غذا کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کے کیا کیا نقصان ہیں، یہ کتنے کی پڑتی ہے. یہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا آپ کو کیا چیز لینی چاہیے، جس سے آپ کے بجٹ پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے، جس سے آپ کی صحت پہ بھی زیادہ فرق نہ پڑے، بلکہ صحت اچھی ہو. تو ایسی چیز استعمال کیا کریں. جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے دیکھتا ہے، صرف ٹیسٹ کو نہیں دیکھتا. ٹیسٹ ہمیشہ بے وقوف لوگ دیکھتے ہیں. کیوں؟ زبان کے چسکے کی خاطر اپنے جسم کو بیماری کا گڑھ بنا لیتے ہیں. ان کی جسم کے اعضاء کم ہی ٹھیک ہوتے ہیں، مسلسل اذیت اٹھاتے ہیں مگر منہ کا ذائقہ نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ مزہ اور ذائقہ لینے کی خاطر اگر ہماری صحت تباہ ہو جائے، نہ ہم نماز کے قابل رہیں، نہ ہم روزے کے قابل رہیں، نہ ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کر کے جا سکیں، اسی طرح خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو قیامت کے دن ہمیں جنت الفردوس مل جائے گی. جنت الفردوس پانے کے لیے تو ہمیں اپنے آپ کو بڑا امپروو کرنا پڑے گا، اپنے اوپر خاصا چیک رکھنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایک اصول کا پابند بنانا پڑے گا. ہم نے کوشش یہ کی ہے زندگی میں کہ سارے ٹیسٹ، سارے مزے جنت کے لیے ملتوی کر دیے جائیں. اور جو شخص جنت کے لیے اپنے مزوں کو ملتوی نہیں کر سکتا وہ جنت کیسے پا سکتا ہے؟
اپنے تمام قسم کی پسندیدہ کھانے صرف اس لیے نہیں بنا پاتے کہ وقت نہیں ہے، اور جب دل چاہتا بھی ہے اور نہیں کر پاتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کھلائے، کوئی بات نہیں۔ تو اگر ہم جب اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے تو کیا وہ ہمیں نہیں کھلائے گا؟ یعنی آپ اگر کوئی ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی دین کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کبھی کبھی آپ کا دل چاہتا ہے آپ اپنی پسند کی کوئی چیز کھائیں، اگرچہ وہ اتنی بینیفیشل نہ بھی ہو تو پھر بھی انسان کبھی کبھی ٹیسٹ کرنے کا تو اجازت ہے نا۔ تو اگر کبھی کبھی آپ چکھنا بھی چاہیں اور وہ بھی آپ نہ چکھ پائیں تو پھر آپ کو یہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ ہمیں جنت میں کھلائے، کوئی بات نہیں، جنت میں جا کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے نا، یہ تو معلوم نہیں کہ ہم جا سکیں کہ نہ جا سکیں، خدا نخواستہ کسی ایک غلطی پہ پکڑے جائیں، اللہ نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چانس پہ بھی جنت میں بھیج دے، یعنی ہمارے اعمال پتہ نہیں اس قابل ہیں کہ نہیں کہ وہ قبول فرمائے۔ مگر اگر ہم اسی طرح سیکریفائز کرتے رہیں دنیا میں، اپنی پسندیدہ لباس، اپنے پسندیدہ خوراک، اپنے پسندیدہ باتیں اس لیے چھوڑ دیں کہ گپ شپ اب نہیں ہو پاتی کیونکہ وقت ہی نہیں ملتا، سہیلیاں رشتہ دار تھوڑا شکوہ کرتے ہیں کہ یا فون پہ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اتنی لمبی بات نہیں ہو پاتی، تو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں جا کے ملیں گے۔ ہمارے گھر میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے، کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ بھی دل چاہتا ہے کہ ہاں کچھ دیر بیٹھیں، تو اس میں بھی اتنا وقت نہیں پاتے کہ ہاں بہت دیر تک بیٹھ کر کوئی گپ شپ ہو جائے۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے جو بات چیت ہوتی ہے اور پھر تشنگی کے ساتھ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے جنت دی تو انشاءاللہ جنت میں جا کے ساری باتیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں تو موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیں، پسندیدہ خوراک، پسندیدہ چیزیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں دل تو چاہتا تھوڑی چکھیں تو صحیح، ہوتی کیسے، مگر وہ چکھنا بھی محال ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے ٹائم بہت چاہیے۔ اگر ہم وہاں تک ملتوی کر دیں گے تو پھر ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں پر بڑے آسانی سے آمادہ ہو سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں کہ چلیں ہم وہی چیزیں کھائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائیں، ہو سکتا ہے ہم بھی ان کی طرح کچھ کام کر سکیں جیسے آپ نے کام کیے۔ اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انحصار ان چیزوں پر تھا، اس لائف سٹائل کی وجہ سے آپ کے وقت میں برکت تھی اور آپ کے کاموں میں آسانی تھی، آپ کی صحت اچھی تھی۔ اب آپ یہ بتائیے اگر اتنی سادہ غذا ہو کسی شخص کی تو پھر ہم صرف یہ کہیں کہ چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اس لیے ان جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول تھے تو بطور نمونہ ہمارے ہی لیے آئے تھے نا کہ ہم ان کو فالو کریں، تو جیسا وہ کام کر کے گئے تو اس کی بیس بھی تو دیکھنی چاہیے نا، کن چیزوں پر بنی تھی، کس خوراک پر بنی تھی، کن طریقوں پر بنی تھی۔ اتنی سمپل خوراک کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی کھا سکتا ہے، جس کے پاس اگر 2 ٹائم کھانے کا بھی نہیں ہے نا وہ بھی رسول اللہ کی خوراک کو اپنا سکتا ہے۔ اتنا آسان ہے اس کو اپنانا، اور جو جتنی جس کے پاس فیسلٹیز ہیں وہ یہ سوچے اگر کہ میں اپنے آپ کو اتنا فیسیلیٹیٹ اس لیے کروں گی کہ اس سارے میرے وقت میں برکت ہو اور جو مجھے سہولیات میسر ہیں ان کو میں دین کے کاموں کی طرف لے کر آؤں اور اپنے وقت کو بچا کر زیادہ سے زیادہ دین کا علم جو جس بھی نوعیت کا ہے، وہ قرآن کا ہے، وہ حدیث کا ہے، وہ طب کا ہے، آگے پھیلاؤں۔ تو وہ آپ کا 2 کھانوں کے بجائے 1 کھانا پکانا یا 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم پکانا آپ کو آپ کے وقت میں برکت دے گا، جیسے رمضان میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سحری اور افطاری کے وقت جب آپ کام میں لگتے ہیں تو آپ کو کتنا وقت بچ جاتا ہے دن میں کام کرنے کا، آپ زیادہ کام کر پاتے ہیں نا، پڑھ بھی زیادہ سکتے ہیں رمضان میں کہ نہیں، ذہن زیادہ اچھا کام کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے نا کہ میں نے علم کو بھوک میں رکھ دیا ہے، لوگ اسے تونگری میں یعنی بھرے پیٹ تلاش کرتے ہیں، بھلا وہ کیسے پائیں گے۔ تو رمضان میں جب ہم خالی پیٹ ہوتے ہیں دماغ زیادہ الرٹ ہوتا ہے، زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ جب رسول اللہ کے طریقے کو دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں انہوں نے خود اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کیا تھا، یہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے، فخر کی بات ہے، اس پہ پریشان نہ ہوں کہ آپ نے تو یہ بھی نہیں کھایا، یہ بھی نہیں کھایا، شاید آپ کو ملا نہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، انہیں سب کچھ مل سکتا تھا، وہ چاہتے تو جنت سے کھانا اترتا ان کے لیے ہر وقت، مگر آپ نے ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا، کیونکہ جو سب میں بڑا ہوتا ہے وہ سب کے لیے مثال بھی ہوتا ہے۔
اگر آپ کے والدین وہ کام نہ کریں جو آپ سے کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے کون سا کیا جو ہمیں کہتے ہیں. دل میں آتی ہے نا بات, اگر آپ نہ بھی کہیں, کہنے والا اگر اس پر عمل نہ کرے تو آپ تنقید تو کریں گے. تو اس لیے ان کھانوں کو بڑے شوق سے پڑھیں, اس طریقہ کار پر بڑا غور و خوض کریں اور اس کو اپنانے کی کوشش بھی کریں. اس میں آپ سب کا بھلا ہے. اور آپ نے 2 قابض چیزیں بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمائیں, نہ 2 سہل غذاؤں اور نہ 2 غلیظ غذاؤں کو یکجا کے. سہل مین آسانی سے ہضم ہونے والی, جیسے مثال کے طور پر یخنی ہے اور یخنی کے ساتھ آپ اگر جوس لے لیتے ہیں تو دونوں آسانی سے اترنے والی ہے نا معدے سے. یا دودھ ہے مثلاً, آپ 2 لیکوڈ اگر ساتھ لے رہے ہیں, جوس اور سوپ, یعنی ایک ٹھنڈا ایک گرم. آپ دیکھیں ایک ٹھنڈے اور گرم کو بھی اس طرح ساتھ نہیں لیا, پانی اگر ٹھنڈا پیا تو اوپر سے گرم چائے یا گرم دودھ, ایسا بھی نہیں کیا. معتدل انداز میں چلے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک لے لیتے ہیں اور ساتھ ہی پھر چائے بھی پی لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, سب سے بڑا نقصان ہمارے دانتوں کو ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے دانت جو ہیں ان کے اندر ڈسکلریشن آنے لگتی ہے, کریکس آنے لگتے ہیں, جلدی ان کا ٹوتھ ڈکے شروع ہو جاتا ہے, گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یا دانت بھرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھنڈا گرم لگنے لگتا ہے, اور آخر کار دانتوں سے ہم ینگ ایج میں فارغ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پھر مصنوعی دانت لگانے پڑتے ہیں. تو یہ دانت یاد رکھیں جو اللہ نے آپ کو دیے, اب دوبارہ نہیں ملیں گے آپ کو. ان کی حفاظت کریں, ان کو زیادہ ٹھنڈا, زیادہ گرم, زیادہ کھٹا کھانے سے بچائیں, اور بادام اور اخروٹ توڑنے کے لیے کریکرز یا ہتھوڑی استعمال کریں. اللہ نے دانت بادام توڑنے کے لیے نہیں دیے, کھانا کھانے کے لیے دیے. اس لیے ان کا حق ادا کریں اور ان کے اوپر ناجائز بوجھ نہ ڈالیں. لوگوں کو خوفزدہ اور حیران کرنے کے لیے اخروٹ توڑ کے مت دکھائیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا دانت بھی ساتھ نکل آئے. اور آپ دیکھیں دانت ہمارے تقریباً اس قسم کے مسالے کے ہیں جیسے آپ چینی کا برتن سمجھ لیں. تو چینی کے برتن سے آپ اتنی سخت چیزیں توڑیں گے؟ نہیں توڑیں گے نا. تو ہمارے ہاں یا تو بالکل کیک پیسٹری پہ لے آتے ہیں بچوں کو, ڈبل روٹی پہ, اور یا پھر دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم پائی جاتی کہ ہارڈ سے ہارڈ چیزیں توڑ توڑ کے لوگوں کو حیران کرتے ہیں. تو دونوں ایکسٹریم غلط ہیں. معتدل کھانا کھانا چاہیے. ان کو سخت چیز کا بھی عادی بنانا چاہیے. کبھی گنڈیری چوسیں, کبھی گنا چوسیں, کبھی بھنے چنے ہیں یا مکئی کے دانے ہیں. ایسی سخت چیزیں کھا کے اپنے دانتوں کے پیچھے جو آپ کے مسوڑے ہیں, ان کے جو مسلز ہیں, ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے, اور بچپن سے کرنا چاہیے. دودھ کے دانتوں کو جب اتنا استعمال کریں گے آپ تو اگلے دانت مضبوط آئیں گے, اسٹرانگ مسلز میں سے آئیں گے. لیکن اگر ڈبل روٹی کھاتے ہوئے یا بڑے ہوئے اور پیسٹری اور کیک کھا کے یا آپ نے گزارا کیا اور چاکلیٹس سے, تو پھر کیا ہوگا, آپ کے دانت جو ہیں وہ 30 ایئرز کی ایج میں ہی آپ دانتوں سے فارغ ہو جائیں گے. تو بہتر ہے ان دانتوں کو لمبی عمر تک قائم و دائم رکھیں. ہمارے والد 90 پلس کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی, مگر ان کا ایک دانت نہ کیڑا لگا تھا اور نہ ٹوٹا تھا. 90 پلس ایج. جس نے ان کو غسل دیا تو اس نے کہا کہ یہ میرا سیکنڈ بندہ ہے لائف میں جس کے دانت پورے ہیں, اور اس ایج میں خاص کر. اب دیکھیں ہمارے دانت اکثر کس عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں, 30-40 میں. اب تو ٹین ایجرز میں دانتوں کا مسئلہ شروع ہو گیا, زیادہ سویٹس کھانے کی وجہ سے, چوئنگم, چاکلیٹ اور کینڈیز وغیرہ کھانے کی وجہ سے, اور میٹھی چیزیں چاکلیٹس کے ساتھ ساتھ پھر کیک اور پیزا, اور مطلب روٹی پسند ہی نہیں رہی. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے روٹی نہیں کھانا چاہتی, وہ جو کی روٹی کیسے کھائے گی؟ اب آپ نے تیار کرنا ہے ان کو, جو اس کے بعد آنے والی نسل ہے. 2 غلیظ غذاؤں کا مطلب ہے 2 سخت چیزیں, یعنی ایسی ہیوی چیزیں جو دیر سے ہضم ہونے والی ہیں. مثلا فرض کریں پراٹھا بھی ہے اور ساتھ میں پنجیری بھی ہے, دونوں ہی ثقیل ہے نا, مثال کے طور پر. اس طرح اور بہت سی چیزیں ہوں گی. 2 ثقیل غذاؤں کو بھی آپ نے یکجا نہیں کیا. ادھر پائے بھی بنائے ہیں اور ادھر بھنا گوشت بھی بنا ہے, تو وہ بھی تو بھاری ہے نا دونوں. اگر پائے ہیں تو ساتھ سبزی یا کوئی ہلکی پھلکی چیز یا آسانی سے ہضم ہونے والی جو کی روٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں. نہ 2 نرم کرنے والی غذاؤں کو لیا, یعنی ایسی چیزیں جس سے پیٹ لوز ہوتا ہو, اور نہ 2 ایسی غذاؤں کو اکٹھا لیا جو ایک خلت میں تبدیل ہو جائیں, یعنی جن کی تاثیر ایک ہی ہو جائے, یعنی یا بہت ٹھنڈی ہو جائیں یا بہت گرم ہو جائیں یا بہت سخت ہو جائیں. اور نہ 2 متضاد اور مختلف چیزوں کو
جیسے ایک قابض اور دوسری مسہل کو ایک جگہ استعمال کیا، یعنی جو لیگزیٹو قسم کی ڈائٹ ہے، مثال کے طور پر جیسے کیسٹر آئل پیتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، لیکن کھانے میں کیا ہوگا جس سے آپ کو فوری طور پر حاجت ہو جاتی ہے؟ اسبغول کا چھلکا، یہ اسبغول لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ کوئی اور ایسی چیز لے لیں جس سے آپ کا پیٹ لوز ہو، ٹھیک، یا اسبغول کا چھلکا لیا آپ نے قبض توڑنے کے لیے، تو دوسری طرف آپ خشک چیز کھا رہے ہیں، مثلا جاپانی ہے فرض کریں، تو اس کا کیا جا کے سٹک ہوئے گا نا کہیں نہ کہیں، ایک تو بریک لگا رہی ہوگی اور دوسری وہ نکلنا چاہ رہی ہوگی، ایک کھینچا تانے کی کیفیت شروع ہو جائے گی پیٹ کے اندر، ایک کہے گی جانا ہے، دوسری کہے گی آنا ہے، یہیں رکنا ہے۔ اور اسی طرح نہ زود ہضم اور دیر ہضم غذا ایک ساتھ کھائی۔ اسی طرح بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز، بھنی ہوئی سے مراد جیسے باربیکیو ہے، یعنی گوشت ایک طرف باربیکیو پکا ہوا ہے اور دوسری طرف ہانڈی پکی ہوئی ہے، ہاں بون لیس ہانڈی ہے، اور ایک طرف آپ باربیکیو کھا رہے ہیں، تو دونوں آپ نے کبھی اس طرح ایک ساتھ نہیں کھائے ایک وقت کے کھانے میں، اور ہمارے ہاں سوچتے جائیں۔ اسی طرح تازہ اور خشک غذا کو ساتھ استعمال نہیں کیا، جیسے تازہ کھجور اور چھہارا، یا کچا آم اور پکا آم مکس نہیں کیا، یعنی ایک ہوتا ہے نا تازہ کچا پھل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خوب پکا ہوا پھل، تو ایسی دو چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح آپ نے دودھ اور انڈا، گوشت اور دودھ بھی ایک ساتھ تناول نہیں فرمایا، دودھ اور انڈے کو مکس نہیں کیا۔ ہمارے ہاں دودھ اور انڈے کا تو بہت رواج ہے، ابلتے دودھ میں انڈا پھینٹ کے پلایا جاتا ہے، پھر ایسے گوشت پکائے جاتے ہیں جن کے اندر دودھی ڈالی جاتی ہے یا دودھ ڈالا جاتا ہے، تو آپ نے ایسا نہیں کھایا۔ آملیٹ میں بھی دودھ ڈالتے ہیں، انڈے میں بھی دودھ ڈالتے ہیں بناتے وقت، اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھاتے تھے، اترتی روٹی اور گرم ابلتا ہوا سالن یا ابلتی ہوئی چائے یا ابلتا ہوا دودھ، ایسے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے گرم چیز کھانے سے؟ منہ بھی جل جاتا ہے، ہونٹ جلتے ہیں پہلے، پھر زبان جلتی ہے، چھالے پڑ جاتے ہیں، دانت جو ہیں سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے نہیں کھائی، بس اسی دن باسی چیز، اس دن تو تازی ہوگی نا، اگلے دن باسی ہوگی، باسی چیز کھانا کھائے ہی نہیں کبھی۔ آپ میں وہ حرص تھی ہی نہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے اور میں ہی کھاؤں، اور جتنا ہوتا تھا وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے تھے، پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ تازہ کھانا ہی کھلایا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا راز ہے کام کرنے کا، کہ جو شخص ہر روز تازہ چیز ہی کھائے وہ کیسے بیمار ہو سکتا ہے، وہ کیسے فٹیگ کا شکار ہو سکتا ہے، اس کے اعصاب کتنے فریش ہوں گے، کتنے مضبوط ہوں گے، کتنا وہ طاقتور ہوگا کہ جس نے کبھی باسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ میں سمجھتی ہوں ان سب چیزوں پر حاوی یہ بات ہے، باقی تمام چیزیں اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے ہم فریج میں رکھے ہوئے کھانے ہفتہ بھی کھا لیتے ہیں، اور باہر کے ملکوں میں لوگ تو فریزر میں رکھے ہوئے سال بھی کھاتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اکثر ہم نے آس پاس دیکھا ہے مائیں جاتی ہیں ان کی سال میں ایک دفعہ اور پورے سال کے کھانے پکا کے آتی ہیں، فریز کر کے آ جاتی ہیں، اور بچے وہی کھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ باہر کا کھانا پتہ نہیں حلال ہے کہ نہیں ہے، اور اتنا وقت نہیں بچوں کے پاس کہ جا کے کریں۔ تو اب وہ فروزن فوڈ اگر سال بھر ایک بچہ کھائے گا، سال کے اینڈ میں اس کی کیا صحت رہے گی؟ لیکن وہاں کی تو سبزی بھی بیکار ہے، اس لیے کہ اتنی کھاد ڈالی گئی ہے کہ لٹرلی اتنے کدو ہوتے ہیں، اتنا کدو ہوگا، مولی اتنے سائز کی ہوگی، گاجر اتنے سائز کی ہوگی، اور گول کدو اتنا بڑا کدو ہوگا، آلو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس سبزی کو کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ اسی طرح فروٹس، اتنا بڑا سیب۔ تو وجہ کیا ہے؟ کھادوں کا استعمال، اور وہ کھادیں کھلا کھلا کے لوگوں کو مار رہے ہیں، پھر لوگ بھی ایسے پھول کے نظر آتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، ہمارے ہاں ابھی تک جو کھادیں استعمال ہو رہی ہیں کم مقدار میں ہو رہی ہیں، یا بعض لوگ کانشیس جو ہیں وہ بغیر کھاد کے بھی اپنی غذائیں تیار کرتے ہیں، تو اسی لیے ہماری گاجر بیچاری اتنی سی رہتی ہے، اور یہ گاجر وہاں پر چگنی قیمت پر ملتی ہے آرگینک کے نام سے۔ اور جتنی چھوٹی چیز ہوگی، جتنے اس کا سائز کم ہوگا، آلو اگر چھوٹے سائز کے، جیسے آج کل آلو آیا ہوا ہے، اس طرح کا آلو آرگینک کے نام سے وہاں پر بڑا مہنگا ملتا ہے، یعنی ہزاروں روپے کلو کے حساب سے۔ ہمارا اگر روپی کا حساب لگایا جائے تو اس کے ہزاروں روپے بنتے ہیں کلو میں۔
ایک گاجر بھی سینکڑوں روپے میں ملتی ہے، تو ہم تو شکر ادا کریں کہ ہمیں تو بہت سستی مل جاتی ہے. وہ لوگ تو آتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی سستی چیز ہے یہاں پر، اور ہم پھر بھی مہنگائی کا رونا روتے. تو شکر کریں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ابھی بھی آرگینک چیزیں میسر ہیں. اگر ہم نے آج بھی ان چیزوں کو ایز اٹ از نہ رہنے دیا تو کل ہمارے ہاں بھی اتنے بڑے بڑے کدو آ جائیں گے، اور وہ کدو کھا کے پھر ہمارے سائز بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. کیونکہ مرغی تو اب اسی انداز سے بن رہی ہے نا. یہ مرغی جو آئی ہوئی ہے کچھ سالوں سے، آپ دیکھتے ہیں 6 ہفتے میں اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے اور اٹھ کے اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، چلا نہیں جاتا. تو پھر ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہو جائیں گے نا، بیٹھے ہی رہیں گے، ہم لوگوں سے اٹھ کے چلا نہیں جائے گا. حالت وہی بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کہ کھڑے ہوں تو گھٹنے نہیں چلنے دیتے. ان بیچاروں کے بھی گھٹنے نہیں چلنے دیتے ان کے، مرغیوں کے. تو ایسی مرغیاں جب ہم کھائیں گے تو ہمارے اندر بھی تو بیماری آئے گی نا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر صحت ہو، توانائی ہو، فریشنس ہو، ایکٹیویٹی ہو، آپ کھانے میں وہ چیز استعمال کریں جو زیادہ دیر تک برقرار رہ سکتی ہو. کھاد والا کھانا، کھاد والی سبزی زیادہ دیر تک فریش نہیں رہتا. اگر آرگینک بغیر کھاد کے اگی ہوئی سبزی آپ لے کر آئیں 1 ہفتہ وہ باسی نہیں ہوتی اگر جب اس کو توڑ کر لاتے ہیں. لیکن کھاد والی سبزی اگر ہوگی دوسرے دن وہ مرجھا چکی ہوتی ہے، سکڑ چکی ہوتی ہے. اس لیے میکسیمم ایسی خوراک پر انحصار ہونا چاہیے جس میں کم سے کم کھاد ہو، اور وہ چیز استعمال کریں، ایسی مرغی استعمال کریں جو بھاگ کے درخت پہ چڑھ جائے، آپ سے پکڑی نہ جائے. کہ آپ اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسا وقت آئے کہ جنگ کی کیفیت ہو یا ہم ایسی مشکل میں پھنس جائیں. بادل تو منڈلاتے نظر آتے ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ دشمن آئے اور ہم گھروں سے باہر ہی نہ نکل سکیں، فارمی مرغیوں کی طرح ہمارے گھٹنے بھی جواب دے جائیں اور ہم کہیں اب ہم کدھر جائیں بھاگ کے. کچھ خوف سے ہی مر جائیں اور کچھ حملوں میں ختم ہو جائیں. لیکن اگر ہم اسی طرح فریش رہے جیسا کہ اب تک ہماری نسلیں چلی آ رہی تھی، دشمن ہمیں نہیں پکڑ سکتا، ہم اس کے قابو میں نہیں آ سکتے. ایک دوڑ لگائیں اور بھاگ جائیں، کسی کے ہتھے نہ آئیں. لیکن جب ہمارے گھٹنے ہی نہیں چلیں گے تو اس کو تو پکڑنا آسان ہو جائے گا. آپ یہاں تک نہ سوچیں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مزے کر رہے ہیں. ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. دشمن نے ہمارے پہ آنکھیں گاڑی ہوئی ہیں اور ہم بے خبر ہیں، چاہے وہ شیطان آپ سمجھ لیں، چاہے کسی اور کو سمجھ لیں، انسان کو سمجھ لیں. اور ہم ریسیپیز کے مزے اڑا رہے ہیں. آج کون سا کھانا پکائیں، آج کون سی ڈش بنائیں، یہ بنا لیا اب ایک اور بھی بنا لیتے ہیں، اور انہی میں ہم زندگی اپنی ختم کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، سو جاتے ہیں، کوئی اور کام نہیں سجھائی دیتا. تو کیا یہ ہیلدی لائف ہے یا یہ صحت مند زندگی ہے؟ ایسی زندگی پہ جنت ملے گی؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ زندگی کن کاموں میں گزاری؟ تو رسول اللہ کے طریقے کو دیکھ کے میں بار بار بیچ میں اس لیے آپ کو الرٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں آپ کا کھانا کتنا سادہ تھا، تو ہمارے کیوں اتنے لیوش کھانے ہو گئے ہیں؟ آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے تھے. ایک بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکیم بھیجا کہ یہ جب آپ بیمار ہوا کریں گے تو آپ کا علاج کیا کرے گا. وہ 6 مہینے تک رہا آپ کے پاس، نہ آپ بیمار ہوئے نہ آپ کے صحابہ، اللہ کے فضل سے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے تو اجازت دے دیجئے، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا، تو میری تو صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا. آپ لوگ کھانا ایسا کھاتے ہیں، آپ اتنی ارلی اٹھتے ہیں، اتنا کم کھاتے ہیں، 6 مہینے میں کوئی شخص بیمار نہیں ہوا، میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واپس چلا جاؤں. آپ نے اس کو فارغ کر دیا. ہم بھی 6 مہینے کبھی تندرست رہے، کوئی 6 مہینے ایسے گزرے کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی پیٹ میں نہیں ہوا، کبھی سستی کاہلی کا غلبہ نہیں ہوا. پھر ہفتے میں ایک دن خوب جی بھر کے سوئے کہ جی نیند پوری نہیں ہوتی. وہ نیند اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ ہماری خوراک اتنی ناقص ہے، اتنی کم نیوٹریشن والی ہے کہ وہ ہم کو فریش کرتی ہی نہیں ہے. باسی کھانے گرم کر کر کے کھاتے ہیں، شام کا کھانا صبح، صبح کا کھانا شام کو، اور ایک دن کا کھانا دوسرے دن، اور دعوت ہوگی تو ہفتہ بھر. پھر ہم کیسے فریش رہ سکتے ہیں؟ دیکھیں تازہ کھانا ہو نا اگر، تو چاہے صرف چٹنی بھی ہو تو کافی ہے، دہی بھی ہے تو کافی ہے، کچھ نہیں پکا سکے تو پھل ہی کافی ہے. ایک روٹی بن جائے نا اور اس کے ساتھ آپ کوئی بھی چیز تازہ کھا لیں تو وہ کافی ہے. اور اگر سالٹش اچار ہے، جیسے اس میں زیادہ مسالے اور یہ کچھ نہیں ڈالا ہوا، جیسے آج کل لیمو اور مرچ دونوں کثرت سے ہیں،
لیمو کے جوس میں جو اچار ڈالا جاتا ہے، اور اس میں اگر آپ تھوڑا بہت گاجر کا اضافہ کر لیں، ابال کے اس کے اندر سکھا کے ڈال دیں تھوڑا سا، تو ایک ایسی چیز بھی محفوظ پڑی رہتی ہے کہ آپ کو اگر ان کیس کوئی نہیں وقت مل رہا اپنے پڑھنے پڑھانے سے کسی وجہ سے، تو ایسی کوئی چیز تھوڑی سی چٹپٹی اس قسم کی لے سکتے ہیں. مطلب یہ پھر بھی ہیلدی ڈائٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ تیل والا اچار کھائیں اور اس سے پھر گلا خراب ہو. اس سے نسبتاً گلا کم خراب ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کا آلریڈی ریش ہو، خراش ہو گلے میں، ان کو کھٹا پھر نقصان دیتا ہے. لیکن اگر اس میں گاجر وغیرہ ڈال دی جائے، ایک دو سبزیاں اور ڈال دی جائیں، تو اس کی کھٹاس بھی قدرے کم ہو جاتی ہے. لیکن بہت زیادہ مقدار میں اس لیے نہ بنائیں کہ زیادہ عرصے تک پریزرو نہیں رہ سکتا، اور پریزرویٹو ڈال کے جب آپ اچار کھائیں گے تو وہ پھر آپ کو نقصان پہنچائے گا. وہی بات ہے، زیادہ عرصے کے لیے کوئی چیز 2-4 لیمو کا بنائیں، 2-4 مرچیں ڈالیں، اس کو بنا کے رکھ دیں، ہفتے بعد ختم ہو جائے، نیکسٹ ڈے آپ پھر بنا لیں، وہ آپ کو ایمرجنسی میں کام دیتا ہے. اور اسی طرح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت تھی کہ آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سڑاند آ گئی ہو، اسمیل پیدا ہو گئی ہو. جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں سالن رکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. رات اگر فریج میں آپ نے نہیں رکھا اور باسی ہو گیا تو نیکسٹ ڈے جب گرم کرتے ہیں تو جھاگ سی آتی ہے اور عجیب اسمیل سی آتی ہے. تو ایسی چیز آپ نے کبھی تناول نہیں فرمائی، کبھی نہیں کھائی. اسی طرح سالن یا سڑا سرکہ یا سرکے کی طرح سڑا ہوا نمکین گوشت، یعنی اتنا پرانا سرکہ کہ اس میں بھی اسمیل آ جائے وہ بھی استعمال نہیں کرتے تھے. بہت پرانا سرکہ، حالانکہ سرکہ جلدی پرانا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ سرکہ بھی اچھا نہیں لگتا. پرانا سرکہ، بہت پرانا سرکہ، پرانا سالن، یا ایسا سالن جس میں سرکے جیسی اسمیل آنا شروع ہو جائے، یعنی اس کے اندر بساند آئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے. اور اسی طرح اگر نمکین گوشت خراب ہو گیا تو وہ بھی نہیں کھاتے تھے. جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں رواج ہے نا، گوشت لٹکا کے اس کو سکھا دیا جاتا ہے اور پھر بناتے ہیں. اگر اس میں سڑاند آ جائے تو وہ نہیں کھانا چاہیے. اگر تو فریشنس ہو تو کھا سکتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کھاتے تھے کہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ ساری چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی اور صحت کو برباد کرنے والی ہیں، لہٰذا آپ ان سب چیزوں سے صحت کی حفاظت کی خاطر اوائڈ کرتے تھے. اور طریقہ کیا تھا آپ کا کھانے پینے کا؟ کہ کھانے میں جس چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے اس کو گرم چیز سے ایسا مکسچر بناتے جیسے تربوز اور کھجور کو ملا کر کھاتے کہ ایک چیز کی ٹھنڈک دوسرے کی گرمی کو زیادہ نقصان نہ پہنچائے. اور اسی طرح چھوارے کے ساتھ گھی استعمال کرتے کیونکہ چھوارا خشک ہوتا ہے نا. چھوارا کیا چیز ہوتی ہے؟ خشک کھجور کو چھوارا بولتے ہیں نا. تو جب وہ کھاتے ہیں تو گلے میں کیسا لگتا ہے؟ مشکل سے اترتا ہے نا. اور اگر یہ ایسے ہی کھا لیا جائے، 2-4 دانے کھا لیں تو کیا کرتا ہے؟ قبض کر دیتا ہے. تو آپ ایسی خشک چیز کو گھی میں ملا کر یا دودھ میں ملا کر استعمال کرتے تاکہ اس کی خشکی کو دور کیا جا سکے. اور اسی طرح یہ جو چھوارا اور گھی ہے اس کو ملا کر ایک ڈش بنائی جاتی ہے عرب میں جس کو حیث بولا جاتا ہے. اور ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے جو پیاری چیز ہے آپ کے ڈرنکس، اس کو کہتے ہیں نبیز. نبیز جو ہے مٹھی بھر چھوارے یا مٹھی بھر انگور کی کشمش، سوکھا انگور کشمش یا منقع بڑے انگور کا ہوتا ہے اور کشمش چھوٹے انگور کی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز، ساری ملانی نہیں ہے. یعنی کہ ان سے جو ڈرنک تیار ہوتا ہے اس کو نبیز کہا جاتا ہے. پانی میں مٹھی بھر چھوارے ملا لیں یا منقع ملا لیں یا کشمش ملا لیں. طریقہ کیا ہے؟ شام کے وقت ان کو 1 سے 1.5 لیٹر پانی میں بھگو دیا جاتا ہے. ایک مٹھی کھجور یعنی چھوارا، اس کو پہلے دھونا ضروری ہے. ہم عموماً ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں پھر بھگوتے وقت، اور صبح جب آپ کو ریت نظر آئے گی تو دل خراب ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً چیزیں لٹکا کے نہیں سکھائی جاتی، ہر طرح سے سکھائی جاتی ہیں. مٹھی بھر چھواروں کو 1.5 لیٹر شیشے یا مٹی کے برتن میں بھگوئیں. میٹل کے یا پلاسٹک کے برتنوں میں نہ بھگوئیں، ان کا اپنا ایک نقصان ہے. رات کو بھگویا جاتا ہے شام کے قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 دن تک استعمال کرتے. 3 دن کے بعد اس پانی کو استعمال نہیں کرتے تھے، یا اپنے آس پاس جو بھی بیٹھا ہوتا غلام ہوتے ان کو پلا دیتے، اور یا پھر بہا دیتے. اگر اس میں تھوڑی بہت اسمیل پیدا ہونے والی ہوتی تو اس کو گرا دیا جاتا تھا. 3 دن کے بعد
اس نبیذ کو استعمال نہیں کرتے تھے. اور طریقہ کیا تھا؟ جیسے شام کو اگر پانی میں چھوارے ڈالے ہیں تو صبح 1 گلاس پیتے، شام میں بھی پی لیتے اسی میں، لیکن جتنا پانی اس میں سے نکالتے اتنا پانی اس میں ایڈ کر دیتے. وہ ایڈ کرنے سے کیا ہوتا تھا؟ چیز باسی نہیں ہوتی تھی، وہ فریش رہتی تھی. فریش واٹر ملانے سے اس کی تازگی برقرار رہتی تھی. اور پھر اگر نیکسٹ ڈے یعنی کہ سیکنڈ ڈے اگر پھر پینا ہوتا تو 1 گلاس نکالتے تو 1 گلاس اور ایڈ کر دیتے. اور جتنی دفعہ دن میں 1، 2 یا 3 دفعہ پیتے اتنی دفعہ اس میں تازہ پانی ملاتے رہتے. تو اس طرح سے بنا ہوا مشروب آپ 3 دن تک استعمال کرتے اور 3 دن کے بعد گرا دیتے. کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیسرے دن اس کو گرا کیوں دیتے ہیں یا پلا کر ختم کیوں کر دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس میں خمر نہ آ جائے، یعنی نشے کا عنصر نہ آ جائے، تو لہٰذا اس وجہ سے میں اس کو 3 دن کے بعد استعمال نہیں کرتا. ہم پیتے ہیں پیپسی، کوک، سافٹ ڈرنکس، جوسز جن میں اتنا میٹھا ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں زیادہ چلتا ہے روح افزار، جام شیریں اور اس ٹائپ کے ڈرنکس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشروب ایک دن بنا کر دیکھیے. آج آپ جا کر ایکسپیرینس کریں، چاہے چھہارے کا بنائیں یا کشمش کا بنائیں یا کسی اور چیز کا بنائیں، اور پھر اس کو پی کر دیکھیں. اس میں ایک بڑی معتدل قسم کی مٹھاس ہوگی، اور اس کو پی کر ہوتا کیا ہے، سب سے زیادہ آپ کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب کو طاقت ملتی ہے، آپ کو تازگی ملتی ہے. جن لوگوں کا میٹابولزم سلو ہو اور سستی اور کاہلی سے کمریں دوہری ہو رہی ہوں اور زیادہ دیر بیٹھ کے پڑھ نہ سکتے ہوں، بہت جلدی تھک جاتے ہوں، ایسے لوگ رسول اللہ کا مشروب پی کر دیکھیں اور آپ کو دعائیں دیں. اینڈ میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس میں بالکل پھیکی ہو جاتی. 3 دن کے بعد اس میں مٹھاس ہی نہیں رہتی، پھر اس کو پھینکنا ہی ہے. ہاں اگر آپ اس کا جوس چکھ کے دیکھیں، تھوڑا بہت جوس ہے تو چوس لیں، مگر باقی چیز گرا دیں. کیونکہ آپ انگور کا چھلکا یعنی کشمش کا اور گٹھلی جو اس کے بیج ہوتا ہے منقع کا، وہ استعمال نہیں کرتے تھے. اس کا صرف گودا ہے وہ چوس لیتے تھے. کھاتے وقت بھی میکسیمم یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر تو قبض کا پرابلم ہو تو پھر اس کا چھلکا کھا لیتے، اور اگر قبض کا مسئلہ نہ ہوتا نارمل روٹین میں منقع کا چھلکا جو ہے اگر بھگویا ہوا ہو تو اس کا چھلکا استعمال نہیں کرتے تھے. کیونکہ کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ یہ استعمال کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زیادہ مقدار اگر جسم میں جائے تو اس سے پیٹ لوز ہو جاتا ہے. بس اس کی گٹھلی نکال لیں اور ہاف آف کر لیں تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے، اور اگر ثابت بھی ڈال دیں تو کوئی حرج نہیں، پھر اس کو پھینک دیتے ہیں. اور شام کا کھانا کھانے کا بہترین وقت جو ہے وہ افطاری کا وقت ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شام کا کھانا چھوڑ دینا بیماری کو دعوت دینا ہے، بلکہ بڑھاپے کو دعوت دینا ہے. یعنی جو شخص شام کا کھانا نہیں کھاتا وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، کیونکہ رات بھر ظاہر ہے اور کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا، اور اگر شام کو بھی نہیں کھایا تو پھر صبح میں کمزوری کا احساس ہوگا. اس لیے فرمایا کہ چاہے مٹھی بھر چھہارے یا کھجور یا چند لقمے بھی کھاؤ، لیکن کھاؤ ضرور. 2-4 نوالے بھی اگر کھا سکیں تو کھا لیں، مگر شام کا کھانا ضرور کھائیں. ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ابو نعیم نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے، اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. یعنی کھانا کھا کے فوراً نہیں سوتے تھے، خاص کر رات کا. اسی وجہ سے اتباع نے اپنے وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظان صحت چاہتا ہو، یعنی اپنی صحت کی حفاظت کرنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل چلے، چاہے 100 قدم ہی کیوں نہ چلے. یعنی وہ 100 قدم کو منیمائز کر رہے ہیں کہ چاہے 100 قدم ہی چلے، صرف 100 قدم ضرور چلے، لیکن اگر اس سے زیادہ چل سکے تو اور بھی اچھا ہے. اور اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے کہ انسان کھانا کھا کے فوراً سو جائے. اور مسلمان اتباع نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد اگر چند رکعت نماز ادا کر لی جائے تاکہ غذا جو ہے معدے کے نچلے حصے تک پہنچ جائے اور آسانی سے ہضم ہو جائے، اس طرح غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو سکے گی. اور آپ کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیا جائے، یعنی کھانے کے بعد پانی پینے کی آپ نے کبھی تلقین نہیں کی، کیونکہ اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے، یعنی نقصان دہ ہو جاتا ہے، خاص کر جب کہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے.
اب آپ کو کلیئر ہو گیا کولڈ ڈرنکس کا اور چائے اور قہوے کا کہ اگر کھانے کے بعد زیادہ گرم اور زیادہ ٹھنڈی چیز لی جائے اور خاص کر مشروب تو یہ اور زیادہ نقصان دہ ہے. ایک تو ہے روم ٹیمپریچر واٹر اور وہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن زیادہ اگر اس میں برف ڈال دی گئی ہے یا ابلتا کاوا یا چائے ہے تو وہ اور زیادہ نقصان دہ ہے. اسی طرح ورزش یعنی ایکسرسائز، تھکن کام کاج کے بعد جب انسان تھک جاتا ہے، اور جمع سیکشل انٹرکورس کے بعد فوراً پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جسم خوب گرم ہوا ہوتا ہے اور پسینہ آ رہا ہوتا ہے. ایسی صورت میں اگر انسان ٹھنڈا پانی پی لے تو کیا ہوتا ہے، جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح پھل کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی پھل کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پانی پینا اچھا نہیں ہے، کیونکہ پھل جو ہیں ان کے اپنے اندر قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے، اس کے ساتھ پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر پھل سے پہلے پانی پی لیا جائے یا بعد میں تو وہ پھل کے جو غذائیت ہے اس کو جسم کے اندر ایبزارب ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ جلد ایبزارب نہیں ہو پاتے اس کے منرلز، اس کے وٹامنز یا اس کے اندر پائی جانے والی نیوٹریشن. اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کمتر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کی حامل ہوں، اسی طرح جماع کے بعد اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظان صحت کے اصولوں کے بالکل منافی ہے. سو کر بیدار ہونے کے فوراً بعد یعنی سو کر اٹھیں تو کیا ہوتا ہے، جسم گرم ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد بھی جب آپ ایک دم پانی پیئیں گے تو کیا ہوگا، یورین ظاہر ہے کھل کے آئے گا. جیسے پہلے دن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہائیڈرو تھراپی اس وقت جو انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ صبح سویرے آپ بہت سارا پانی پئیں تو فوراً نہیں پینا چاہیے. تھوڑا بہت جیسے نماز سے فارغ ہو جائیں، کچھ نہ کچھ آپ ہل جل لیں، اس کے بعد اگر آپ پانی پیئیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اٹھتے ساتھ سب سے پہلے پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. یعنی کچھ ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ گرم مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. گرم مزاج والوں کو شاید اتنا فرق نہ پڑے، جن کے سینے میں جلن ہے یا جن کے ہاتھ پاؤں میں جلن ہے یا گرمی کی طبیعت ہے، تو اگر وہ لوگ پانی پی لیں تو اتنا فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو ٹوپی پہن کے سویا ہے، ساکس پہن کے سویا ہے، کیونکہ وہ اول تو ساکس پہننی نہیں چاہیے نہ ٹوپی پہننی چاہیے، لیکن اگر اس کو سردی اتنی لگتی ہے کہ وہ اس سے رہ نہیں سکتا اور پھر اٹھ کے پانی بھی پی لے تو پھر کیا ہوگا، مزید ٹھنڈا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی یہ مشروبات کا استعمال میں نے اسی میں ہی آپ کو بتا دیا. اس میں نبیذ پینے کا طریقہ ہے، لیکن جو طریقہ ہے اس میں پانی پینے کا وہ کیا تھا. پانی پینے کا سب سے بہترین اور مکمل ترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر ان طریقوں کی رعایت کی جائے تو حفظان صحت کے اعلیٰ ترین اصول ہاتھ آ جائیں. آپ شہد میں ٹھنڈا پانی ملا کر پیتے، ٹھنڈے سے مراد فریج کا نہیں، مٹکے کا یا مشک کا ٹھنڈا پانی. کہتے ہیں اس میں صحت کی حفاظت کا ایک باریک نقطہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے کہ جہاں تک ایک فاضل طبیب کی رسائی ہو سکتی ہے ایک عام شخص کی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ شہد خالی پیٹ کھانے سے، چاٹنے سے یا پینے سے ہمارے گلے کا بلغم جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، معدے کا خمل صاف ہو جاتا ہے. خمل ہوتا ہے ایسے بھاری پن، بوجھل پن کو، اور اس کی لزوجت کہتے ہیں، چپچپاہٹ ختم ہو جاتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے بعض اوقات متلی بھی شروع ہو جاتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. فضلات دور ہو جاتے ہیں، یعنی گندگی اندر سے صاف ہو جاتی ہے. معدے میں معتدل گرمی پیدا ہوتی ہے، معدے کے سدے کھل جاتے ہیں، اور جو بات معدے میں اس کے استعمال سے ہوتی ہے وہی گردے، جگر اور مثانے میں اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی جو فائدہ یہ معدے کو پہنچاتا ہے شہد والا پانی یا شہد کھانا، تو وہی چیز یہ گردے اور مثانے کو بھی عطا کرتا ہے. اور معدے کے لیے یہ ہر میٹھی چیز سے زیادہ فائدہ مند ہے شہد. البتہ معمولی طور پر جن لوگوں میں صفرا یا گرمی کا غلبہ ہوتا ہے یا جیسے ہارٹ برن کی شکایت ہوتی ہے انہیں اس سے نقصان پہنچتا ہے، اس لیے کہ اس کی گرمی سے جگر کی گرمی دگنی ہو جاتی ہے اور کبھی صفرا میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، یعنی جانڈس کا غلبہ ہو سکتا ہے. خالی پیٹ شہد وہ لوگ کھائیں جن کے اندر آلریڈی گرمی ہے. اس کی نقصان دہ کیفیت کو دور کرنے کے لیے اس کو سرکے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جس سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے. شہد کا پینا چینی یا شکر کے دوسرے مشروبات کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور پیج نمبر 319 پر آپ دیکھیں، بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی میٹھا کیا جاتا
اور آپ باسی پانی پینا پسند فرماتے. صرف پانی جو ہے وہ باسی پیتے تھے. اور پانی کیسا ہوتا تھا باسی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پینے کا پانی سخیا کے کنویں سے لایا جاتا. یہ نیچے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے کہ ایک کنواں تھا جو مدینہ کے نواح میں تھا شاید، اور وہاں سے پانی بھر کے لایا جاتا. اور پانی کا طریقہ کیا تھا؟ رات کو مشک بھر کے رکھ دی جاتی تھی کھلے آسمان تلے، اور پھر صبح سے پانی پینا شروع کرتے. کیوں کہتے ہیں کہ چمڑے کی مشک میں بھی مسام ہوتے ہیں اور مٹی کے برتنوں میں بھی مسام ہوتے ہیں، پورز ہوتے ہیں جن کے اندر وہ رات بھر رکھے رہنے کی وجہ سے فلٹر ہو جاتا ہے. اس کے بھاری اجزاء جو ہیں، یہ آگے ساری ڈیٹیل لکھی ہے. پانی کے اندر جو بھاری پن ہوتا ہے وہ سارا مٹی اور چمڑے کے برتن کے اندر رکھنے سے وہ فلٹر ہو چکا ہوتا ہے، صبح تک نتھر جاتا ہے پانی. اور پھر صبح سے وہ اس کا استعمال کرنا شروع کرتے تو وہ نتھرا ہوا پانی، جیسے آج کل ہم فلٹر واٹر یوز کرتے ہیں، تو کبھی بھی تازہ کنویں سے نکلا ہوا یا نلکے سے نکلا ہوا پانی استعمال نہ کرتے، کیونکہ اس میں کسی حد تک ریت یا مٹی کا غلبہ ہوتا ہے. وہ پانی جب تھوڑی دیر رکھ دیا جائے، اور خاص کر مٹی یا چمڑے کے برتن میں، تو وہ نتھر کے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. ایسا پانی آپ استعمال کرتے، اور ایسا پانی استعمال کرنے والوں کے گردوں میں کبھی پتھری نہیں بنتی. تو جو لوگ تازہ نکلتا ہوا پانی پیتے ہیں اور کبھی مٹکے اور اس کا پانی استعمال نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے کڈنیز میں سٹون ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند میٹھا اور ٹھنڈا پانی تھا، یعنی جیسے شہد ملا پانی یا چھہارے والا یا کشمش والا. اور اب ہے فصل نمبر 93 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ. آپ کا طریقہ عموماً بیٹھ کر پانی پینے کا تھا، اور آپ کی عادت شریفہ یہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو مروی حدیث ہے اور صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو قے کرنے کا حکم دیا. اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے خود بھی کھڑے ہو کر پانی پیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ کنٹراڈکشن ہوگی. ایک طرف منع فرما رہے ہیں، ایک طرف کھڑے ہو کر پانی پینے پہ وامٹ بھی کرا دی، اور ایک طرف آپ نے خود بھی پیا. مختلف اوقات میں مختلف رویہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ عموماً اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پینے کی عادت اپنا لیں گے تو ایسا پانی تیزی سے معدے سے اترتا ہے، اور عموماً اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یورین کی حاجت بھی تیز آتی ہے، یعنی پیشاب بھی پھر تیزی میں آتا ہے، اور جلدی دل چاہتا ہے کہ بس کر لیں، ادروائز ہو سکتا ہے کہ نکل جائے. اور دوسرا، پانی آپ کا معدے کی دیواروں پہ جا کے لگتا ہے، کھڑے ہو کے پینے سے ایک دم جا کے چوٹ لگتی ہے. بیٹھ کے پیئیں گے، معدے کے اندر ایک لچک ہوتی ہے، بیٹھنے کی وجہ سے معدہ اٹھا ہوا سا محسوس ہوتا ہے، اور جب آپ پانی پیتے ہیں تو بڑے گریجولی اس کے معدے کے اندر آرام سے پہنچتا ہے، تو معدے کی دیواروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. تیزی سے پانی پینا، کھڑے ہو کے پینا، اتنے پریشر سے نیچے اترتا چلا جاتا ہے باڈی کے اندر. تو بہتر ہے بیٹھ کے پانی پینے کا معمول ہو، لیکن کبھی ایمرجنسی میں پینا پڑے یا بے زمزم جیسے پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر، تو وہ دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ایمرجنسی میں تھوڑا بہت سپ لیا جا سکتا ہے، مگر کھانا کھانا، پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے. کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں، یہاں پر یہ ساری انہوں نے ڈیٹیل لکھی ہے. پہلی دشواری تو یہ ہے کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی، تسلی نہیں ہوتی، پانی پینے سے جی نہیں بھرتا. اور دوسری یہ کہ اس سے پانی معدے میں اتنی دیر ٹھہرتا نہیں کہ جگر اور دوسرے اعضاء ان سے اپنا حصہ لے سکیں. پھر تیزی کے ساتھ معدے کی طرف آتا ہے، جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سر پڑ جائے، یعنی معدہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں، اور جسم کے نچلے حصوں کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدریج منتقل ہو جائے، یعنی جوڑوں میں اور گھٹنوں میں، یا پھر آپ اس کو بلیڈر وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں. ان سب وجوہات سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے، یعنی کہ اگر کھڑے ہو کر تیزی سے پانی پینا یا ایک ہی سانس میں پانی پینے سے انسان کے جسم کو یہ نقصانات پہنچ سکتے ہیں. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان